کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس ماں کی محبت سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایسے واقعات پیش کریں گے جو آپ کا دل پگھلا دیں گے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو لے آئیں گے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں ہم ایک ایسا سوال پوچھیں گے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہمارے پیارے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دین کی راز، اور آج ہم آپ کے لیے ایسے ایمان افروز واقعات لے کر آئے ہیں جو آپ کے دل کو اللہ کی رحمت اور محبت سے بھر دیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے۔ ایک دفعہ ایک غزوہ میں ایک عورت گرفتار ہوئی، اس کا بچہ بچھڑ گیا تھا۔ ماں کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جو بھی بچہ اسے نظر آتا وہ اسے سینے سے لگا لیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم سوچ سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہرگز نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس عورت کی محبت سے بھی کہیں زیادہ محبت ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک ماں کو اپنے بچے سے جتنی محبت ہوتی ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ محبت نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، بے شک ہے۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا کہ کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کرتی تو پھر اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں کیوں ڈالے گا؟ یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ رو پڑے۔ پھر سر اٹھا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف اس بندے کو عذاب دے گا جو سرکشی سے شرک کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک صاحب ایک چادر میں ایک پرندے اور اس کے بچوں کو لپیٹے ہوئے لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک جھاڑی میں یہ بچے اٹھا کر کپڑے میں لپیٹ لیے۔ ان کی ماں میرے سر پر منڈلانے لگی اور جب میں نے ذرا سا کپڑا کھولا تو وہ ماں پرندہ بچوں پر گر پڑی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماں کی اپنے بچوں کے ساتھ اس محبت پر تمہیں تعجب ہے۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ معبوس کیا، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس ماں کی محبت سے بھی بدرجہ زیادہ محبت ہے۔ ناظرین، یہ تھے وہ روح پرور واقعات جو ہمیں اللہ کی بے پایہ رحمت کی یاد دلاتے تھے۔ دین کے راز پر ہم آپ کے لیے ایسے ہی ایمان افروز واقعات اور اسلامی موضوعات لاتے رہتے ہیں۔ اگر آپ یہ علم دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ابھی شیئر کریں اور اپنے دوستوں اور گھر والوں کو بھی یہ معلومات پہنچائیں۔ ناظرین، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس بے پناہ محبت کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جن سے وہ خاص محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عہد کو پورا کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے کہ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے اور برائی سے بچ کر رہے تو بے شک اللہ برائی سے بچنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بھی محبت فرماتا ہے جو نیک کردار ہوں، جو ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں، چاہے خوشحالی ہو یا تنگ دستی، جو غصے کو پی جائیں، دوسروں کی غلطیاں معاف کریں اور احسان کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے بھی محبت فرماتا ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں آنے والی مشکلات پر دل شگفتہ نہ ہوں اور نہ ہی باطل کے آگے سرنگوں ہوں۔
اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے بھی محبت فرماتا ہے اور توکل کرنے والوں سے بھی، یعنی وہ لوگ جو اللہ پر بھروسہ کریں اور اپنے معاملات اسی کے سپرد کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پکار کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر اہل آسمان میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، اس لیے تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور زمین میں اس کے لیے مقبولیت لکھ دی جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اس کے برعکس جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر اعلان کرواتا ہے اور پھر زمین میں بھی اس بندے کے لیے ناپسندیدگی لکھ دی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جہنم سے بچنے کا راستہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے کہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ قریب ہی ایک بستی تھی جہاں ایک عورت تندور پر روٹیاں پکاتی تھی اور اسی سے اس کی روزی چلتی تھی۔ اس عورت نے لشکر کے لیے روٹیاں بھی پکائیں۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوئی تو صحابہ کرام سے کہنے لگی کہ میں تمہارے سردار سے بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ صاحب جمال بھی ہیں اور صاحب کمال بھی۔ صحابہ کرام اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اس عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ماں ہوں، تندور میں روٹیاں لگاتی ہوں، یہی میرا ذریعہ روزگار ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور میں اسے آگ کے قریب نہیں آنے دیتی کہ کہیں اسے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ میں خود تندور کے اندر ہاتھ ڈال کر روٹیاں لگاتی اور نکالتی ہوں، لیکن اپنے بچوں کو گرم ہوا بھی لگنے نہیں دیتی۔ میں نے سنا ہے کہ ساری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو جمع کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا جہنم میں جانا کیسے پسند فرمائیں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو سر جھکا لیا اور مبارک آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اس عورت کو بتا دے کہ اللہ نے کبھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کیا، بلکہ بندوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اس کا بندہ جو مانگے وہ اسے عطا کرے، لیکن یہ لوگ تو یہ نہیں کرتے، رب کی ماننے کے بجائے شیطان کی مانتے ہیں اور اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، لیکن یہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے خود جہنم کو دعوت دیتے ہیں۔ ناظرین، اسلام میں مایوسی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر جب وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ کیے بغیر گناہ کرتا چلا جائے تو یہ سیاہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے اور پھر حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں فوری طور پر توبہ کر کے اپنے دل کو زنگ آلود ہونے سے بچانا چاہیے۔ انسان خطاؤں کا پتلا ہے اور گناہ انسانی فطرت کا حصہ ہے۔
لیکن بہترین انسان وہ ہے جو گناہ ہو جانے کے بعد اس پر قائم نہ رہے بلکہ فوری طور پر توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بنی آدم بہت زیادہ خطا کار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین خطا کار وہ ہے جو کثرت سے توبہ کرنے والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ گناہ سے سچے دل سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے استغفار کو اپنی عادت بنا لیا، اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نکال دے گا، اس کے ہر غم کو دور کر دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے میرے بندے، جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنی ہی برائیاں کیوں نہ ہوں۔ اے میرے بندے، اگر تو زمین بھر گناہوں کے ساتھ بھی مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں بھی زمین بھر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا۔ سبحان اللہ! یہ ہے ہمارے رب کی رحمت اور اس کی محبت۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے انتہائی محبت کرتا ہے اور ہماری توبہ کا ہمیشہ انتظار کرتا ہے۔ بس ہمیں اپنی زندگی میں توبہ، استغفار اور اللہ کی اطاعت کو اپنا معمول بنانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو دین کے راز پر۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو اور آپ نے اس پر کچھ سیکھا ہو تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ علم دین زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ اور ناظرین، آج کا یہ سوال ہے کہ کیا آپ نے آج تک کسی گناہ سے سچے دل سے توبہ کی ہے، اور کیا آپ کو اللہ کی رحمت پر پورا یقین ہے؟ اپنا جواب ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔